بھائیو اللہ خود اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ نو کوٹ والوں کو بتاؤ، یہاں کے مسلمانوں کو بھی بتاؤ، ہندوؤں کو بھی بتاؤ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک اکیلا ہے اور کوئی نہیں اللہ کے سوا، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، مت تو صاحب، نہ کوئی بیوی ہے، ولا ولدا، نہ کوئی بیٹا ہے، ولا حاجب ولا وزیر، نہ کوئی اس کا ایسا سفارشی ہے کہ جس کے بغیر تمہاری وہ سنے نہیں۔ ادعونی استجب لکم، تم پکارو وہ تمہاری سنتا ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے، الحی ایسا زندہ ہے کہ اسے روح کی ضرورت نہیں، القیوم ایسا قائم ہے کہ اسے قائم رہنے کے لیے روٹی پانی کی ضرورت نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ ما مسنا باللغوب، نہ تھکتا ہے، ولا یعودہ حفظہما، نظام چلا کے نہیں تھکا، نظام بنا کے نہیں تھکا۔ مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات پر اکیلے کی بادشاہی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وبینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ زمین آسمان کے درمیان جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کی رضا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو اور ان کی مان کے چلو، ان کے طریقوں پر ہے، ان کی نقل اتارنے پر ہے، ان کی نقل مارو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے حبیب کے طریقے پر چلو، اپنے محبوب کی زندگی پر چلو۔ اپنے محبوب سندھی نظر نہ ہو، پنجابی نظر نہ ہو، پٹھان نظر نہ ہو، بلوچی نظر نہ ہو، تم محمدی نظر آؤ، محمدی۔ ہماری پہچان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا طریقہ۔ اپنے نبی کی نقل مارو، اپنے نبی کی نقل۔ مجھے بتاؤ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو، ارے نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ تمہارے ذہن میں تو کتاب آگے رکھ کے لے کر ہوتے ہیں، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں یہ کہتا ہوں تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مار لو، ان کی نقل مار لو۔ یہ پگڑی، یہ داڑھی میں نے اس لیے نہیں بن رکھی کہ میں مولوی ہوں، نہیں، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، یہ میرے نبی کی شکل ہے، میں نے اس کی نقل ماری۔ میرا اندر گندا غلیظ ہے، گندا ہے، لیکن میں نے نقل ماری ہے کہ نقل جب میں اللہ کے حبیب کی نقل ماروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے جادوگر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جادوگروں کو ایمان دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے میرے مقابلے میں، تو نے ان کو ایمان کیوں دے دیا؟ ایمان بھی دیا، شہادت بھی دی، جنت بھی دی، سب کے سب کو جنت میں دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ یہ آئے تھے تیرے جیسا لباس پہن کر، آئے تھے تیرے جیسے روپ میں، تو مجھے تیری شبیہ ان کے اندر نظر آئی تو مجھے اچھے لگے، میں نے ان کو بھی ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ پر ایمان مل گیا ہے، تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا ہم سے کہ اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا، صرف ایک حبیب بنایا، زمین آسمان میں اور کوئی نہیں، صرف ایک ہے۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حبیب۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں کہ اور اللہ مجھ سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی کوئی حد کوئی نہیں۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی سرا نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کو پا لینے کے لیے سوائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور ہاں یہ وسیلہ ہے اور کوئی وسیلہ نہیں، یہ وسیلہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، آپ کی زندگی وسیلہ ہے، آپ کی ہر سنت وسیلہ ہے، آپ کا ہر طریقہ وسیلہ ہے۔ مجھے ایسے خیال آتا ہے کہ ہمارے سکھ بھائی جو ہے نا، سکھ بھائی، تو ان کے گرو کو یاد نہ رہا ان کو بتانا کہ کون سے بال بڑھانے ہیں، تو انہوں نے سارے ہی بڑھا لیے، پتہ نہیں کون سے ہیں، سر کے ہیں، داڑھی کے ہیں، مونچھوں کے ہیں، بغلوں کے ہیں، سارے ہی بڑھا لیے سارے۔
اور ہمارے نبی نے تو ہمیں اعلان کر کے کہا داڑھی بڑھانا مونچھیں کٹانا، داڑھی بڑھانا مونچھیں کٹانا، اعلان کیا۔ ایرانی آئے، ایران کا وفد آیا ہمارے نبی کے پاس، تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی صاف تھی، تو آپ نے ان کو ایسے دیکھ کر یوں منہ پھیر لیا، ادھر منہ پھیر لیا۔ پھر آپ نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا ہے یہ شکل بنانے کے لیے؟ تو کہنے لگا وہ ایرانی کہنے لگے ہمارے خدا، وہ اپنے بادشاہ کو خدا کہتے تھے، یعنی ہمارے خدا نے۔ تو آپ نے فرمایا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میرے خدا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹاؤں۔ ہمارے نبی نے تو اعلان کیا، بتایا۔ لباس پہننے کا طریقہ بس، ایک صحابی جا رہے تھے بازار میں، تو ان کی تہمت، ہمارے نبی تہمت باندھتے تھے، شلوار زندگی میں ایک دفعہ استعمال کی، ایک دفعہ، اور اسے پسند فرمایا، باقی ساری زندگی آپ نے چادر باندھی، چادر۔ اور آپ کی جو چادر تھی تہمت، وہ آگے سے ایسے تھوڑا سا آگے جھکی ہوتی تھی، آگے سے جھکی ہوتی تھی، پیچھے سے اٹھی ہوتی تھی، اور یہاں تک ہوتی تھی آپ کی تہمت، یہاں تک۔ جو ایک صحابی جا رہے تھے ان کی تہمت یہاں تک تھی، ٹخنے ننگے نہیں تھے، یہاں تک۔ تو آپ نے پیچھے سے آواز دی یا ہاذا، او میرے بھائی اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو ان کو سمجھ لگ گئی کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ میری ٹانگیں بڑی پتلی ہیں، تو اونچی کروں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آپ ایک دم آپ ایسے زمین پر جھک گئے، کھڑے ایسے جھک گئے۔ کہا کہ اللہ کے سامنے ذلیل ہونے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک دم زمین کی طرف لگ گئی، اس کو اوپر کر۔ ہمیں تو لباس کا طریقہ تک بتا کر گئے کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھو۔ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ نظر کرے گا، نہ رحم کرے گا۔ 3 آدمی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ان کی پکڑ، ان پر عذاب، ان سے بات نہیں، ان سے کلام نہیں، ان پہ نظر نہیں۔ ابو ذر کہنے کے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، ہلاک ہو گئے وہ لوگ، کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ صحیح، ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا، ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا، ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا، کر کے اس کو ذلیل کر دیا کہ کاش تم یہ احسان نہ کرتے تو تم کوئی مجرم نہ تھے، کوئی مجرم نہ، احسان نہ کرو نہ کرو نہ کرو، کوئی پکڑ نہیں، کر کے اس کو ذلیل کیا، کر کے جتلایا تو مارے گئے۔ آپ نے فرمایا 3 آدمی سے اللہ بات نہیں کرے گا، نظر نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، عذاب دے گا۔ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا۔ ایک کپڑے والے اتنی قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں، وہ ساری ہر شعبے والا، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا۔ تیسرا اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار کو لے جانے والا، اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار کو لے جانے والا۔ یہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی نے پوری زندگی کا طریقہ بتایا ہے، اور میرے نبی کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اور 25 نام ٹوٹل ہمیں سیرت میں قرآن سے معلوم ہوتے ہیں، اور 50 60 100 ہمیں سیرت سے معلوم ہوتے ہیں۔ نبیوں کے نام تک محفوظ نہیں، آپ کے نبی کی تو پوری زندگی محفوظ ہے، پوری سیرت محفوظ ہے، پورا طریقہ محفوظ ہے، ایک ادا محفوظ ہے۔ آپ کے گھوڑے اور آپ کے اونٹ اور آپ کی اونٹنیاں اور آپ کی بکریوں کے نام محفوظ ہیں۔ اللہ نے حبیب جو بنایا، حبیب بنایا، عشق کیا، عشق ہر ادا کو محفوظ کر دیا، ہر شے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھی، 1 بکرا تھا۔ تو ایک بکری کا نام تھا عجوہ، ایک کا نام سقیہ، عجوہ سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، 9 بکریاں ہیں۔ یہ ان بکریوں کو چرانے والی تھی ام ایمن۔ اس میں ایک بکرا تھا 10واں، اس کا نام ہے یومن، اور اس میں ایک بکری تھی قمراء جو آپ کی زندگی میں مر گئی تھی۔
یہ 9 بکریاں ام ایمن چراتی تھی سارا دن، اور شام کو دودھ نکال کے جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں پہنچاتی تھی۔ میرے نبی کی اللہ نے بکریوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک بڑا زمیندار آیا تھا پنجاب کا، اس کے گاؤں میں تبلیغ والے نہیں جا سکتے تھے، جیسے آپ کے علاقے بہت سے علاقے ہیں، کانگڑ کی طرف ایک جماعت گئی تو لوگوں نے مار مار کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ کیسے ظالم لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ یہ کیسے عاشق رسول ہیں جن کا کلمہ بھی سیدھا نہیں ہے، اور یہ کن کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں جو گھروں سے پیسے اٹھا کر جیب میں ڈال کر نگر نگر پھرتے۔ ابھی ایک جماعت کے بتا رہے تھے ساتھی کہ وہ بےچارے پیدل چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پانی کہیں نہیں ملتا ہے، تو یہ گھر چلے جائیں، یہاں کیوں پھر رہے ہیں؟ ان کو کوئی ووٹ تو چاہیے نہیں، ان کو کوئی یہاں کوئی سیاسی غرض تو ہے نہیں، تو یہ کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے عشق اور محبت میں پھر رہے ہیں۔ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو عاشق رسول کون ہے جو اس طرح پردیسیوں کے ہاتھ توڑ دے، پاؤں توڑ دے، مسجد سے نکال دے؟ میرا نبی تو سراپا اخلاق ہے، میرا نبی تو سراپا کردار ہے، میرا نبی تو درگزر عفو کرنے والا ہے، میرا نبی تو کافروں کو بلا کے روٹی کھلاتا ہے، گھر میں بلا کے روٹی کھلاتا ہے۔ عشق تو ہے ہی اللہ اس کے رسول کی محبت میں دھکے کھانا اور در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، گلی گلی پھرنا۔ سارا تبلیغ کا کام ہے ہی عشق رسول میں، سارا تبلیغ کا کام ہے ہی عشق رسول میں، سارا تبلیغ کا کام ہے ہی عشق رسول میں۔ اللہ کے رسول کی محبت میں تو لوگ نکلتے ہیں، اسی کی محبت میں تو لوگ دھکے کھاتے ہیں، اسی کی محبت میں تو لوگ پھرتے ہیں۔ میں نے بیان میں بکریوں کے نام سنائے تو وہ زمیندار بیٹھا سن رہا تھا، وہ اپنے گاؤں گیا، اس کے مولوی صاحب تبلیغ والوں کو مسجد میں چھوڑتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ان کو نکال دو۔ تو وہ زمیندار نے مولوی صاحب کو بلا کر کہا، مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا بکریاں ہیں ہی کوئی نہیں تو نام کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا نہیں تم مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کہا صحیح بکریاں ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ پوچھے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ ہے یا نہیں مجھے تم پہلے بکریوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بیچارہ امام مسجد کم نہیں سمجھا جاتا، اس نے بڑی گالی نکالی اپنے امام کو، کہ تو آج تک مجھے دھوکہ دیتا رہا اور مجھے گمراہ کرتا رہا کہ یہ تبلیغی جماعت والے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آ رہا ہوں، وہ تو نبی کی بکریوں کو بھی مانتا ہے، اس نے ان کے نام گنائے ہیں۔ تو وہ اس نے پھر 10 دن لگائے، اس نے 10 دن لگائے جماعت میں، ہمارے ساتھ ہی گیا 10 دن کے لیے، اور اپنے گاؤں میں اس نے مجھے بلایا اور اس نے کوئی 50,000 کا مجمع اکٹھا کیا، پورے علاقے کا سردار تھا وہ، 10,000 تو عورتیں اکٹھی ہو گئی تھی اس کے کہنے پر، 30-40 ہزار کا مجمع ویسے تھا، اور اس کے پورے علاقے میں تبلیغ کا کام چل گیا۔ تو بھائیو اللہ کو راضی کرنا معراج زندگی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ نے عشق کیا اپنے محبوب سے، اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔